اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین کو تحفہ یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ شیعوں کو کافر کہنے والوں سے میرے صرف دو سوال ہیں۔ سوال ایک ہی ہے، اگر ایک سوال حل نہ ہو تو دوسرا سوال اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو آپ لوگوں نے کافر لکھا ہے، جہنمی لکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ کافر ہیں۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، سکین پیجز بھی لگا چکا ہوں، چوتھی دفعہ چیلنج کر رہا ہوں، فیس بک پہ بھی چیلنج کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، لیکن کوئی بھی ایک بندہ بھی اہل سنت کا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جس نے میرے ان دلائل کا جواب دیا ہو، حوالہ جات کا جواب دیا ہو۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کو صحابہ بھی نہیں کہنا آتا، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہوگا اس کے پاس دو ہی دلیلیں ہیں، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اور شیعہ جو ہیں پیٹتے ہیں، شیعہ جی پیٹتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے، صحیح مسلم جلد نمبر اس کی اول ہے، حدیث نمبر 500 جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ نبی پاک نے کہا تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ تو وہ چل پڑا، جب جانے لگا تو نبی پاک نے واپس بلایا اور کہا کہ تمہارا باپ بھی جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ پیٹتے ہیں، اور شیعہ دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں، شیعہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں، شیعہ ازواج رسول کو نہیں مانتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تم لوگوں نے اپنی معتبر کتابوں میں کافر، مشرک اور جہنمی کیوں لکھا ہے؟ حوالہ جات دے رہا ہوں اہل سنت کی یہ معتبر ترین کتب میں، اگلی ویڈیوز میں ساری کتب کی ویڈیوز بناؤں گا میں، اور وہ ویڈیو ایک ایک صفحہ دکھاؤں گا کھول کے۔ میرا سوال ہے اہل سنت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کیوں لکھا؟ چلو شیعہ تو پیٹتے ہیں، شیعہ تو جو ہیں وہ صحابہ کرام کو، پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان پہ جانیں قربان ہیں ہماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے نام پہ اگر میرے جسم کا کوئی خون بھی مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بی بی فاطمہ کے دشمنوں کے نام پہ ایک بوند پانی بھی کوئی مانگے تو میں ایک بوند پانی بھی ان کو نہ دوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر، مشرک اور جہنمی کیوں لکھا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اگر یہ سوال حل نہ کر پاؤ، ٹھیک ہے، تو ایک حوالہ سیاستہ میں سے ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ ایک حوالے کا چیلنج کر رہا ہوں، ایک لائن کا چیلنج کر رہا ہوں، میں تمہاری کتابوں میں سے ثابت، کتاب حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ مشرکوں کی اولاد کا بیان، یہ باب کا نام ہے، مشرکوں کی اولاد کا بیان۔ دیکھیں جی انہوں نے باب کتنے جو ہیں وہ باب کے نام دیکھیں انہوں نے کیسے رکھے ہیں۔ مشرکوں کی اولاد کا بیان، مشرکوں کی قبر کی زیارت کا بیان، ان کی کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، میں سکین پیجز بھی لگا دوں گا۔ آتے ہو تو لگاؤ امام ابن ماجہ پر فتویٰ، جنہوں نے باب باندھا باب زیارت قبور المشرکین، جنہوں نے باب باندھا سنن ابن ماجہ میں، اور پھر لگاؤ فتویٰ امام ابو حنیفہ پر، جنہوں نے لکھا ووالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر۔ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا بھی، اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ملا علی قاری کا بھی، اور صرف ملا علی قاری کا ہی نہیں بلکہ مفتی شفیع اوکاڑوی بریلوی کا یہ بیٹا ہے کوکب نورانوی اوکاڑوی۔ یہ کوکب نورانی میں تو کہتا ہوں ظلمانی، کوکب ظلمانی صاحب، یہ کوکب ظلمانی صاحب کی کتاب ہے والدین رسالت مآب، اس کا صفحہ نمبر 67 ہے، 6 اور 7 لکھا ہوا ہے قدماء تمام ائمہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے والدین کفر پر مرے ہیں، تمہارے بڑوں نے لکھا۔ مشرکوں کی قبر کی زیارت کا بیان ان کی کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، میں سکین پیجز بھی لگا دوں گا، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 500 یہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے نبی پاک کے والد کو جہنمی لکھ دی ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایک حدیث، ایک لائن دکھا دو نا پوری سیاستہ میں سے، اتنی موٹی کتابوں میں سے ایک لائن دکھا دو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اور کوئی بھی اہل سنت میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنے مولویوں سے جا کے کہو شیعہ تو کافر ہیں، شیعوں کو چھوڑو،
ہماری کتابوں میں یہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں کافر و جہنمی کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال کرنا تم لوگوں کا حق نہیں بنتا، بلکہ تم لوگوں نے سوال کرنے جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک کہہ دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس لیے کافر کہا کہ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے تم لوگوں کے جو بزرگ ہیں ان کی اچھی خاصی لٹریشن کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا۔ تو اپنے مولویوں سے جا کے کہو شیعہ تو کافر ہیں، شیعوں کو چھوڑو، ہماری کتابوں میں یہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں کافر و جہنمی کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال کرنا تم لوگوں کا حق نہیں بنتا، بلکہ تم لوگوں نے سوال کرنے جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک کہہ دیا۔ نبی پاک کے والدین کو کافر بھی لکھا گیا، جہنمی بھی لکھا گیا، اور یہاں تک لکھا گیا نبی پاک نے دعا مانگی تھی کہ میری ماں کو بخش دے، اذن دے دے مجھے، اللہ نے اذن نہیں دیا۔ اتنا ملتا ہے صحیح حدیث میں کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی والدہ، تو اللہ نے مجھے قبر پر جانے کی اجازت تو دی ہے ایک دفعہ، لیکن بخشش کی نہیں۔ لیکن بغض کی انتہا ہے کہ نبی پاک کے والدین کو تک کو نہیں تم لوگوں نے چھوڑا۔ شیعہ تو جہنمی ہیں، ماتم کرتے ہیں، شیعہ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، شیعہ ازواج کے دشمن ہیں نبی پاک کی، تو یہ نبی پاک کے والدین نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ نبی پاک کے والدین کا قصور کیا جو ان کو کافر اور جہنمی لکھا گیا؟ یہ دو سوال ہیں، پوری سنیت کو میرا چیلنج ہے، جہاں تک جو شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جواب دینا ہے۔ اور میں کہتا ہوں تم لوگ مر سکتے ہو، زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، اس بات کی طرف آؤ گے نہیں آئیں بائیں شائیں اگر مگر ادھر ادھر یہاں وہاں یہ کہنا شروع کر دو گے، لیکن تم لوگ کبھی بھی اس موضوع کی طرف نہیں آؤ گے، نہ جواب دو گے، بلکہ ڈٹ جاؤ گے کہ ہاں جہنمی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تو نبی نہیں بنے تھے، اس لیے جہنمی، ڈٹ جاؤ گے، بجائے اس کے کہ تم لوگ اس کتاب میں سے ایک روایت دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ قیامت تک چیلنج ہے، جب تک میں زندہ ہوں تب تک چیلنج ہے، دکھا دو۔ اور جو کوئی بھی سنی دیکھ رہا اپنی مولویوں سے جا کے پوچھو کہ ان ہستیوں کا کیا قصور تھا، ٹھیک ہے جی۔ سامنے عمران کے ایک بولتا قرآن ہے، اور محمد کی حفاظت ان کا بس ایمان